अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ मंसूरी है and I'm the host of the Mansoori Show, the show that is best described as मिलाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा. Your link to everything Pakistani straight from California, the Mansoori Show. नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दो ऐसी शख्सियत से जो कि उर्दू अदब में बैनुल-अक़वामी तौर पर निहायत नुमायाँ और सबसे बड़े नामों में शुमार की जाते हैं. यकीनन हम बात कर रहे हैं जनाब अमजद इस्लाम अमजद की और जनाब अनवर मसूद की, जो कि हाल ही में लॉस एंजल्स में एक मुशायरे में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए. ये मुशायरा हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट HHRD ने मुनक़्क़िद किया था. और HHRD बताता चलूँ आपको कि एक मुस्लिम फ़लाही अदारा है जिसका कि मकसद जो है वो ग्लोबली ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और डेवलपमेंट के कामों में हिस्सा लेना है. HHRD ने रिसेंटली एक फ़ंड रेजिंग तकरीब मुनक़्क़िद की और उसमें एक मुशायरे का एहतमाम भी किया गया और दोनों हज़रात अमजद इस्लाम अमजद और अनवर मसूद उसमें शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए. उस मौके पे हमारी इनसे मुलाकात की हम झलकियाँ आपको दिखाते हैं और इसके अलावा उस मुशायरे में इनके कलाम की झलकियाँ भी आपको दिखाएंगे. आइए मुलाहिज़ा फरमाइए. ये हमारे लिए एक बहुत ही ख़ास मौका है कि आज हमारे साथ अमजद इस्लाम अमजद साहब मौजूद हैं, जो कि एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं, जो कि अपना एक बहुत आला मुकाम, बहुत ही एक नुमाया मुकाम रखते हैं नज़म की दुनिया में. लेकिन उसके अलावा ये एक बहुत बड़े नसर निगार भी हैं और ड्रामा निगार भी हैं. और इनके ड्रामे कौन नहीं जानता, वारिस और उसके अलावा कितने ड्रामे इनके जो हैं बहुत ही मशहूर हुए. और ये PTV के डायरेक्टर भी रहे और उर्दू बोर्ड के भी डायरेक्टर रहे. और आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी चूँकि जो नज़म में इनका एक बहुत काम है, तो ये नसर निगारी की तरफ और ख़ास तौर पे ड्रामे की तरफ कैसे माइल हुए? असल में देखिए, इब्तदा जो है जो भी तख्लीकी जौहर कोई इसी में होता है तो वो फॉर्म जो है वो शायद साथ लेकर नहीं आता, वो वक्त के साथ साथ डेवलप होती है. और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके अंदर जो कोई सलाहियत होती है वो ज़रा देर से सामने आती है. शायरी चूँकि बेसिकली मैं मौजू तबा था तो शायरी स्कूल के ज़माने से ही एक तरह से, लेकिन मेरी नसर भी कमो बेश उसी ज़माने में शुरू हो गई थी. ये और बात है कि नसर को जो ज़्यादा शोहरत जो है वो वारिस ड्रामे और उसके बाद के ड्रामों से मिली, लेकिन लिख उससे पहले भी मैं नसर रहा था. बाकी ये बात रही कि शायरी और नसर बुनियादी तौर पर दोनों जो हैं असल में तो ये ख़यालात का इजहार हैं, तो सिर्फ़ उनके पैमाने सांचे जो हैं वो मुख्तलिफ हैं. तो नसर मैंने ज़रा देर से शुरू की, लेकिन अब सारी ज़िंदगी 40 बरस कह लीजिए दोनों को साथ साथ ही चलते हो गए हैं. आपने ड्रामा वारिस, आपके बहुत सारे ड्रामे PTV पे आए और बहुत मकबूल हुए. उनमें ख़ास तौर पे एक ड्रामा जो कि हम सबको ही तकरीबन याद होगा, वारिस, जिसमें आपने जागीरदाराना निज़ाम की बहुत अच्छा तज्ज़िया किया. और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने सारी ज़िंदगी शहरों में आप रहे, तो आपने इतना जो डिटेल एक जागीरदार निज़ाम, एक देहाती निज़ाम के बारे में आपने कहाँ से ये हासिल की नॉलेज? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, असल में जितने भी आप तख्लीकी इजहार देखेंगे उनमें तजुर्बा बिलाशुबा ज़रूरी होता है, लेकिन हम देखते हैं कि मुशाहिदा और आपने जो पढ़ा है, जो जाना है, वो भी आपके ख़यालात की तश्कील करता है. तो हमारा ज़माना जो तालिब इल्मी का था, उस ज़माने में पाकिस्तान को बने अभी 10-15 साल हुए थे और हमारे यहाँ ये जो जदीद एक सोच थी सोशलिज़म के हवाले से वो आ रही थी. और यूनिवर्सिटियों वगैरह में, कॉलेजों में ख़ास तौर पर ये बढ़ी, तो हमें उस ज़माने में कोई रशियन लिटरेचर पढ़ने का मौका जो है वो मिला. कुछ तबीयत के अंदर शायद फितरी तौर पे थी एक गरीब से हमदर्दी, जो डाउन ट्रॉडन है उसके. तो इब्तदाई ज़माने में तो ये जो दोनों रवैये थे ये साथ साथ चलते रहे, लेकिन जब मुझे TV ड्रामा लिखने का मौका मिला तो वो जो मेरे मुशाहिदात थे और ख़ुसूसन वो जो मैंने दुनिया में अदब पढ़ा कि जिसमें किस तरह से सरमायादार जो है, चाहे वो जागीरदार की शक्ल में हो चाहे मॉडर्न सरमायादार की, वो लोगों के हक़ जो है वो गस्ब करता है, मारता है. और दीन हो या अखलाकियात हो, वो हमें ये सबक देते हैं कि जिसका जो हक़ है वो उसको
ملنا چاہیے. تو یہ کانٹراڈکشن جو تھی یہ بہت برسوں میرے ساتھ چلتی رہی. جب مجھے موقع ملا ٹی وی میں پلے لکھنے کا تو میں نے سب سے پہلے اسی کو آپٹ کیا. اب وہ شاید جو 15-20 سال کا میرا آپ کہہ لیجیے اس پہ ایک طرح سے ہوم ورک تھا, اس کی طاقت تھی یا اس سبجیکٹ کی طاقت تھی یا اس ڈرامے کی اچھی کاسٹنگ تھی, بہت ساری چیزیں مل جل کر ایسی ہوئیں کہ وہ ڈرامہ جو ہے. پھر ایک اور وجہ بھی تھی کہ اس سے پہلے پی ٹی وی جو ہے, وہ پی ٹی وی تو ہوتا تھا اس زمانے میں, وہ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے جو شہری مسائل ہیں ان کے گرد زیادہ گھومتا تھا. تو یہ ایک طرح سے پہلا تو نہیں میں کہوں گا, لیکن پہلے بڑے ڈراموں میں سے تھا جو بریک تھرو تھا, جس میں ہم اپنی رورل پاپولیشن کو, اپنے دیہات کی زندگی, دیہات کے لوگوں کو, تو شاید اس لیے بھی اس کا جو اس کی ریچ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی اور لوگوں نے پھر اس کو اتنا پسند کیا. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اور انور مسعود صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں آج لاس اینجلس میں ہیلپنگ ہینڈ کے ایک جلسے کے لیے, ایک مشاعرے کے لیے. میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ ہیلپنگ ہینڈ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ جو ہیں وہ خلق خدا کے لیے اپنے دل میں درد رکھتے ہیں اور کام کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ذی شعور شخص کا یہ فرض ہے کہ جہاں تک اس سے ممکن ہو وہ جو ہیلپنگ ہینڈ ہے اس کا ہاتھ میں اپنا ہاتھ بھی دے. تو یہ لوگ یہاں بیٹھ کے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, یہاں اچھے بڑے ڈالر کما رہے ہیں, اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں, لیکن اگر ان کے دل میں یہ درد ہے کہ ہم پیچھے ہمارے لوگ جو ہیں, بچے ہمارے اسکولوں میں نہیں جا سکتے, پراپر کلودنگ ان کو نہیں ملتی, رستے آگے زندگی میں ترقی کے نہیں ملتے, اور اس کے لیے وہ یہاں سے بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انور صاحب بھی اور میں بھی, ہم گزشتہ کئی برسوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ اب زندگی کے اس حصے میں ہمیں جو کچھ معاشرے نے دیا ہے, اور اللہ کے کرم میں بہت کچھ دیا ہے, تو ہمیں کچھ ری پے بھی کرنا چاہیے. تو یہی وہ چیز ہے, جذبہ ہے جو ہمیں یہاں لے آیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے اس نے واقعی چند برسوں میں جو نارملی ہمارے یہاں این جی اوز جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی بڑی مشکوک ہوتی ہے, تو یہ ان چند اداروں میں سے ہے جس کی بہت کریڈیبلٹی ہے. اور اس کے ذریعے سے چونکہ ہم پاکستان میں بھی ان کا کام دیکھتے ہیں, ان کا جو اسپانسر کیا ہوا کام ہے, تو یہ چیز تھی جو ہمیں یہاں لے آئی ہے. بہت بہت شکریہ حمزہ صاحب, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سر. بساط وقت پہ دائم نشاں کسی کا نہیں, زمین کسی کی نہیں, آسمان کسی کا نہیں. بساط وقت پہ دائم نشاں کسی کا نہیں, زمین کسی کی نہیں, آسمان کسی کا نہیں, اور ذرا سی ٹھیس سے سب کچھ بکھر سا جاتا ہے, ذرا سی ٹھیس سے سب کچھ بکھر سا جاتا ہے. میاں یہ کوچہ شیشہ گراں کسی کا نہیں, میاں یہ کوچہ شیشہ گراں کسی کا نہیں, اور ہر ایک مدعی اپنے ہی مدعا کا ہے, ہر ایک مدعی اپنے ہی مدعا کا ہے. عجیب لوگ ہیں کوئی یہاں کسی کا نہیں, ہر ایک مدعی اپنے ہی مدعا کا ہے. عجیب لوگ ہیں کوئی یہاں کسی کا نہیں. یہ ایک کھیل ہے ساحل کا اور سمندر کا, یہ ایک کھیل ہے ساحل کا اور سمندر کا. بھنور کسی کا نہیں, بادباں کسی کا نہیں, بھنور کسی کا نہیں, بادباں کسی کا نہیں. اور شعر دیکھیے, یہ کیسی سوچ ہے امجد, یہ کیسا منظر ہے, یہ کیسی سوچ ہے امجد, یہ کیسا منظر ہے. آگ شہر کی سانجھی, دھواں کسی کا نہیں. یہ کیسی سوچ ہے امجد, یہ کیسا منظر ہے. آگ شہر کی سانجھی, دھواں کسی کا نہیں. ہے آگ شہر کی سانجھی, دھواں کسی کا نہیں. ایک نظم ہے, اب سارے ہم وطن بیٹھے ہیں تو ایک اجتماعی سوچ سی ہے تھوڑی سی, اس میں چھوٹی سی نظم ہے, دائرہ. کہ دائروں میں چلتے ہیں, دائروں میں چلنے سے دائرے تو بڑھتے ہیں, فاصلے نہیں گھٹتے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. دائروں میں چلتے ہیں, دائروں میں چلنے سے دائرے تو بڑھتے ہیں, فاصلے نہیں گھٹتے. آرزوئیں جلتی ہیں جس طرف کو جاتے ہیں, منزلیں تمنا کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آرزوئیں جلتی ہیں
جس طرف کو جاتے ہیں منزلیں تمنا کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور صبح دم ستاروں کی تیز جھلملاہٹ کو روشنی کی آمد کا پیش باب کہتے ہیں۔ صبح دم ستاروں کی تیز جھلملاہٹ کو روشنی کی آمد کا پیش باب کہتے ہیں، ایک کرن جو ملتی ہے آفتاب کہتے ہیں، ایک کرن جو ملتی ہے آفتاب کہتے ہیں، اور دائرہ بدلنے کو انقلاب کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، تیرے ارد گرد وہ شور تھا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ تیرے ارد گرد وہ شور تھا، میری بات بیچ میں رہ گئی، نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ تیرے ارد گرد وہ شور تھا، میری بات بیچ میں رہ گئی، نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ تھا جو شور میری صداؤں کا، میری نیم شب کی دعاؤں کا، تھا جو شور میری صداؤں کا، میری نیم شب کی دعاؤں کا، ہوا ملتفت جو میرا خدا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ ہوا ملتفت جو میرا خدا، میری بات بیچ میں رہ گئی، اور تیری کھڑکیوں پہ جھکے ہوئے کئی پھول تھے ہمیں دیکھتے، تیری کھڑکیوں پہ جھکے ہوئے کئی پھول تھے ہمیں دیکھتے، تیری چھت پہ چاند ٹھہر گیا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ واہ 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 واہ، تیری کھڑکیوں پہ جھکے ہوئے کئی پھول تھے ہمیں دیکھتے، تیری چھت پہ چاند ٹھہر گیا، میری بات بیچ میں رہ گئی، اور مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری، مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری، سو حقیقتاً بھی وہی ہوا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ واہ 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 واہ، مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری، سو حقیقتاً بھی وہی ہوا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ بہت بہت ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا امجد اسلام امجد صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو، اور اس کے بعد ان کا کلام جو کہ انہوں نے یہاں پہ مشاعرے میں پیش کیا۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، دیکھتے رہیے، وی ول بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے جناب انور مسعود سے، اور اس کے بعد ہم ان کا کلام جو کہ انہوں نے یہاں پہ لاس اینجلس میں مشاعرے میں پیش کیا، اس کی جھلکیاں آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے چوٹی کے شاعر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، انور مسعود صاحب۔ یقیناً یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، سارا پاکستان بلکہ تمام دنیا میں جہاں جہاں اردو دان موجود ہیں وہ ان کو جانتے ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے مزاحیہ شاعری میں، لیکن یہ مزاحیہ شاعری میں تو بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن یہ سنجیدہ شاعری میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور یہ پنجابی، اردو، فارسی میں یکتا مہارت رکھتے ہیں۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آج یہاں پہ لاس اینجلس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا میں کہ آپ کے اوائل عمری کا جو سارا کلام ہے وہ بہت سنجیدہ کلام ہے۔ جی، تو آپ جو یہ مزاحیہ شاعری ہے اس کی طرف کیسے مائل ہوئے؟ ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے، بیرونی محرک ایسا ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ میرے اندر موجود تھا مزاح، بلکہ میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ کسی نے پوچھا تھا مزاح کیا ہوتا ہے، میں کیا اس میں ایک اور نقطہ ڈال دو، یہ مزاج ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا یہ کہ ایوب صاحب کے دور میں کہ رویت ہلال کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا، جو موقف تھا سرکار کا
وہ علماء کے موقف سے مختلف نہیں بلکہ متصادم تھا. لہذا اس موقع پر میں نے پہلا مزاحیہ قطع کہا کہ چاند کو ہاتھ لگائے ہے اہل ہمت، ان کو یہ دھن ہے کہ اب جانب مریخ بڑھے، ایک ہم ہیں کہ دکھائی نہ دیا چاند ہمیں، ہم اسی سوچ میں ہیں عید پڑھیں یا نہ پڑھیں. اور یہ بات بھی میں ضرور عرض کروں گا کہ جو میرا مزاحیہ کلام ہے، اگر اس کے جو بیٹوین دا لائنز ہوتے جو بین السطور ہے، اگر اسے آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو اصل میں وہ بھی سنجیدہ ہی ہے. میری جو کوئی چیز بھی آپ مزاحیہ پڑھیں تو اس کے پیچھے ایک سنجیدگی کی لہر موجود رہتی ہے. تو بہرحال پھر یہ ہے کہ پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا مزاحیہ، اور ساتھ ساتھ سنجیدہ بھی چلتا. دیکھو آدمی سارا دن ہنستا نہیں رہتا، آدمی سارا دن روتا نہیں رہتا. تو یہ دونوں ہی باتیں ہیں اور دونوں چلتی رہی ہیں ماشاءاللہ. جی آپ کا بہت سارا پنجابی کلام بہت ہی مقبول ہے. آپ جس بھی مشاعرے میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ سے چند جو آپ کے نظمیں ہیں، جس طرح بنیان ہے، جس طرح جی بنیان ہے، آج کی پکائیے ہے، انارکلی دی مجھ ہے، ٹوگی جانے پول یہ مجھے نہ، لسی اور چائے ہے، تندور ہے، اور بہت سی نظمیں ہیں. تو آپ کو سب سے زیادہ کون سا پسند ہے آپ کا کلام؟ مجھے جی یہ تو بالکل ایسے ہی بات ہے کہ آپ کو کون سا بچہ اپنا پسند ہے. تو بہرحال اچھا ہے. میں نے تو ساری نظمیں جو ہیں پورے جو تخلیقی خلوص ہوتا ہے اس کے ساتھ لکھی ہیں، اور مجھے ساری کی ساری نظمیں عزیز ہے. بہت بہت شکریہ جی. وعلیکم الشکریہ. تھینک یو سو مچ. تاخیر کو تاخیر کہنے والے، آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ تاخیر کو تاخیر کہنے والے پروفیسر انور مسعود کے بارے میں تعارف کروانے کے بارے میں جب سوچ رہا تھا تو یہی خیالات ذہن میں گردش کر رہے تھے کہ میلا اکھیاں دا غنچہ پھر کھلنے لگا، ان کی کریے شاخ تبسم ایک دریچہ ایک چراغ، اور مشہور زمانہ نظمیں میلی میلی دھوپ بنیان لسی تے چاہ آج کی پکائی ہے. جو لوگوں کو زبانی یاد ہیں تو میں ایسی شخصیت کا کیا تعارف کرواؤں. میں دعوت کلام دیتا ہوں اپنے محترم بزرگ اور آپ کے ہر دل عزیز جناب انور مسعود صاحب. میں نے کہا انسانی جسم میں دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں کاٹیں تو لہو نہیں نکلتا. تو منیر صاحب کہنے لگے کیڑی کیڑی؟ میں کہ ایک تو ناخن ہے، یہ لفظ خود بتاتا ہے، اصل میں یہ لفظ ناخون ہے، بلڈ لیس ناخون ہے. تو میں نے کہا ایک تو ناخن ہے، دوسرے بال ہیں جن سے خون نہیں نکلتا. تو منیر تھوڑی دیر سوچ کے کہتا ہے انور تو ساڈے پنڈ دا نائی نہیں ویکھیا. کراچی میں پڑھ رہا تھا مشاعرہ، تو وہاں ایک صاحب تھے، وہ میرے ہم نام تھے، انور ہی ان کا نام تھا، اور وہ غزل پڑھ رہے تھے حیرانی سے مر جاتے ردیف حیرانی کافیہ، پریشانی سے مر جاتے. 8 شعر تھے، 8 دفعہ فوت ہوئے. میں نے کمپیئر سے کہا نقاش کاظمی مجھے فوراً بلا، اور زندگی میں سب سے کم وقت میں ایک لمحے میں نے یہ قطع کہا. اس نے مجھے بلا لیا کہ میں نے کہا کہ ابھی اپنی غزل پڑھ کر گئے ہیں حضرت انور، ردیف ہو کافیہ یہ تھا پشیمانی سے مر جاتے. انہیں مشکل بڑی درپیش تھی مرنے کے بارے میں، وہ کرتے عقد ثانی اور آسانی سے مر جاتے. بہت شکریہ. ایک صاحب ہیں کسی
इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं, वो किसी दूसरे को कायल कर रहे हैं, आप कराएं हमसे बीमा, छोड़े सब बंदेशों को, इस खिदमत में सबसे बढ़कर रोशन नाम हमारा है, खासी दौलत मिल जाएगी आपके बीवी बच्चों को, आप तसल्ली से मर जाएं, बाकी काम हमारा, आप तसल्ली से मर जाएं, बाकी काम हमारा है। बाद डॉक्टर ऐसे होते हैं जो एक मरीज को इतनी दवाएं दे देते हैं जो मोहल्ले भर के मरीजों के लिए साल भर के लिए काफी होता है। उनका मतलब होता है कोई तो काम करेगी और वो काम तमाम भी कर सकती है। तो इस पर एक नज़्म है कि एक डॉक्टर से मशवरा लेने को मैं गया, एक डॉक्टर से मशवरा लेने को मैं गया, ना साजिए मिजाज की कुछ इब्तिदा के बाद, ना साजिए मिजाज की कुछ इब्तिदा के बाद, करने लगे वो फिर मेरा तिब्बी मुआयना, एक वक्फा है खामोशी है सब रात माँ के बाद, क्या इजाफत है, एक वक्फा है खामोशी है सब रात जर बात कल्बो नफ्स का जब कर चुके शुमार, बोले वो अपने पैड पे कुछ लिखा के बाद, है आपको जो आर्जा वो आर्जी नहीं है, आपको जो आर्जा वो आर्जी नहीं, समझा हूँ मैं तफक्कुरे बे इंतहा के बाद, और लिखा है एक नुस्खा एक सीरो बेबदल, दरबारे ज़मी में शिफा की दुआ के बाद। लो जी नुस्खा शुरू, लीजिए नमाज फजर से पहले ये कैप्सूल खाएं, ये गोलियां भी नमाज इशा के बाद, सिरप की एक डोज भी लीजिए निहार मुंह, फिर टैबलेट ये खाइए पहली ग़िज़ा के बाद, लेनी है आपको ये दवा इस दवा से कब्ल, खानी है आपको ये दवा इस दवा के बाद, और इनसे खलल पजीर अगर हो निज़ाम हज़म, स्टमक डिस्टर्ब हो जाए, फिर मिक्सचर ये पीजिए इस इब्तिला के बाद, फिर मिक्सचर ये पीजिए इस इब्तिला के बाद, लाजिम है फिर जनाब ये इंजेक्शनों का कोर्स, उठे ना हाथ आपके घर इस दवा के बाद, लाजिम है फिर जनाब ये इंजेक्शनों का कोर्स, उठे ना हाथ आपके घर, फिर चंद रोज खाएंगे नन्ही सी टैबलेट, खुजली उठे बदन में अगर इस दवा के बाद, खुजली उठे बदन में अगर इस दवा के बाद, तजवीज़ कर दिए विटामिन बी चंद एक, ये भी ज़रूर लीजिए इन अदविया के बाद, और 6 माह तक दवाएं मुसलसल ये खाइए, फिर याद कीजिएगा हुसूले शिफा के बाद। एक वहम था कि दिल में मेरे रींगने लगा उनके बयाने नुस्खे सेहत फदा के बाद, केमिस्ट की दुकान बनेगा शिकम मेरा, केमिस्ट की दुकान बनेगा शिकम मेरा, तरसील अद्वियात की इस इंतहा के बाद, मैंने कहा कि आप मुझे फिर मिलेंगे कब, रोज़े जज़ा से कब्ल के रोज़े जज़ा। मैं चाहता हूँ इसे एक ऐसी चीज़ पढ़ी जाए जिससे बरकत पैदा हो। एक बच्चों का के लिए ही मैंने एक नात लिखी है जी, ज़फ़र को कोई लफ्ज़ मुश्किल नहीं है उसमें, और मज़ामीन कुरान और हदीस के हैं। इस पर हम ख़त्म करेंगे कि जब वो सफ़र पर जाया करते, जब वो सफ़र पर
جایا کرتے، سر پر بادل سایہ کرتے. واہ. جب وہ سفر پر جایا کرتے، سر پر بادل سایہ کرتے. ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کی ذات ایک شہر نرالا، علم اس شہر کا رہنے والا. انا مدینہ العلم، علم اس شہر کا رہنے والا. اور یہ بھی تاریخی واقعہ، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی. ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی. کیسے لوگ تھے مکے والے، دل کے اندھے روح کے کالے. راس نہ آیا انہیں اجالا، چاند کو شہر بدر کر ڈالا. چاند کو شہر بدر کر ڈالا. جس نے بنائے چاند ستارے، روشنیوں کے چشمے سارے، اس نے انہیں پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا ہے. کتنی عظیم ہے ان کی ہستی، ذکر ہے ان کا بستی بستی. وہ مہمان عرش معلا، شان محمد اللہ اللہ. رحمت ان کی عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جناب امجد اسلام امجد اور جناب انور مسعود سے ہماری گفتگو ملاحظہ فرمائی. ان کے کلام کی جھلکیاں جو کہ انہوں نے یہاں پر مشاعرے میں پیش کیا دیکھیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. آپ کے اسکرین پہ جو ایڈریس ہے اس پہ ہمیں اپنا فیڈ بیک، اپنے کامنٹس بھیجتے رہیے. اور ہمارے پروگرام کی پچھلی ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے پلیز وزٹ pakistanlink.com/ARY. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.